بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک کافی پرانا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس انداز کا کمرہ تھا جیسے کوئی دربار کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ آج کل بھی بہت سارے قبرستانوں میں کوئی قبر بنا کر اس کے ارد گرد چار دیواری بھی کر دی جاتی ہے اور اس پر چھت بھی ڈال لی جاتی ہے، تو ایک کمرہ سا بن جاتا ہے۔ پیر صاحب جب اس کمرے کے قریب پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ارد گرد انہوں نے اس انداز میں دیکھا جیسے کوئی پیچھے آ تو نہیں رہا، اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اس کمرے کا تالا کھولا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور اس کو آواز دی، بشیر اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بشیر نے دیکھا کمرہ کافی بڑا تھا، جس میں ایک سائڈ پر قبر بنی ہوئی تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے قبر تھی اور قبر کے ساتھ والا جو حصہ تھا وہ بالکل خالی تھا۔ یہاں بھی ایک لائن کے اندر تقریباً 4 قبریں بن سکتی تھی۔ یہ کمرہ اس انداز میں بنا تھا کہ جو اس کا دروازہ تھا وہ بالکل کونے پہ تھا، درمیان میں نہیں تھا، یعنی کہ جو فرنٹ کی اس کی دیوار اس کے کونے پہ دروازہ تھا اور دروازے کے بالکل سامنے قبر، اور قبر کے لیفٹ سائیڈ پر خالی جگہ تھی۔ پیر صاحب نے جو خالی جگہ تھی اس پر نشان لگاتے ہوئے کہا، اس کو کھودنا شروع کر دو، جیسے قبر کھودی جاتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے استاد جی۔ کیونکہ رازدار اب وہ بن چکا تھا، شاگردی میں آ چکا تھا، عہد و پیمان ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو وعدے دے چکے تھے اور وہ قسمیں کھا چکا تھا، حلف بھی دے چکا تھا کہ وہ غداری نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اب واپس جائے گا، نہ ہی چھوڑ کے جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی اس کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ چھوڑ کے جائے گا تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو مار دیں گے، تو اس لیے اب اس کو سب کچھ کرنا تھا۔ یہ تو ایک آسان کام تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن جب پیر صاحب نے کہا یہ قبر کھودنی ہے تو اس نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب کافی کھود چکا تھا تو پیر صاحب نے کہا، اریسٹ کر لو۔ یہاں تک کہ جو مٹی جمع ہو گئی تھی پیر صاحب نے اس کو کہا باہر پھینکو۔ اب یہ قبر کھودنے کا جو عمل تھا یہ ایک رات میں مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تقریباً 3 سے 4 راتیں لگ گئی اس قبر کو کھودتے ہوئے۔ جب 8 فٹ تک کھدائی ہو گئی تو پیر صاحب نے کہا، اب سائیڈ سے کھودو۔ اس نے سائیڈ سے کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ سائیڈیں بھی کھود لی، تو پیر صاحب نے کہا، اب اندر کی طرف کھودو۔ وہ سمجھ نہ پایا تو اس نے پھر کہا، نیچے کی طرف لے کے جانا ہے، یعنی اگر یہ قبر 8 فٹ نیچے تھی تو اب دوسری سائیڈ پہ 8 فٹ کے نیچے کھدائی ہو رہی تھی، اتنی کہ 2 شخص اس کے اندر بیٹھ سکے۔ تقریباً 2 سے 3 دن اس کام میں بھی لگ گئے۔ یہ پہلی قبر سے مشکل کام تھا، لیکن جیسے کیسے اس نے قبر کھود لی۔ جس رات انہوں نے چلنا شروع کرنا تھا اس سے 1 رات پہلے جب وہ پہنچے تو کمرے کے باہر پیر صاحب کا کوئی شاگرد یا کوئی مرید دن کے ٹائم ایک پٹھا رکھ گیا تھا، لکڑی کا بہت بڑا پٹھا تھا۔ جب وہ اندر دونوں داخل ہوئے تو پیر صاحب نے اس کو کہا، جب ہم اس قبر کے اندر ہوں گے تو اس پٹھے کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دو اور اس کو اٹھا کر قبر کے اوپر رکھنا ہے تاکہ قبر چھت بن جائے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور اس پٹھے کو قبر کے اوپر رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی آ بھی جائے دیکھ بھی لے دروازہ، وہ بند کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی پٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی کہ وہ زمین کا حصہ معلوم ہو، کوئی پہچان ہی نہ سکے۔
اور دیکھ ہی نہ سکے کہ نیچے ایک قبر ہے، اور انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے پہلی رات تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا، وہ واپس آ گئے۔ اگلی رات اس کو پیر صاحب نے کہا، کل تم نے مجھے کسی انسان کا خون لا کے دینا ہے، کل جو ہم چلہ کریں گے 41 دن کا ہمارا چلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، کل تم نے مجھے ایک انسان کا تازہ خون لا کے دینا ہے جو کل ہم نے چلے میں استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر پریشان ہو گیا کہ وہ انسان کا خون کہاں سے لے کر آئے گا، لیکن پیر صاحب کا آرڈر تھا اور اس کے دل میں وہ جنون تھا، اس نے امیر ہونا تھا۔ وہاں سے جب گیا تو وہ سوچتا رہا میں کیا کروں۔ پیر صاحب نے کہا تھا ایک رات بھی چھٹی نہیں ہو سکتی، یہ کام ہمیں پوری طور پر کرنا ہوگا۔ اور وہ دن کے ٹائم میں ہی پیر صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی رستہ ہی دکھا دیجئے، میں کیسے کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں جگہ کے اندر ایک نشے والا شخص بیٹھا ہے، اس کو کوئی بے ہوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ اکثر بے ہوش ہوتا ہے، وہ جس وقت بے ہوش ہو تم جا کے اس کا خون نکال دینا۔ وہ اتنا رستہ تھا جو پیر صاحب نے دکھا دیا تھا، آگے کہا تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس جگہ پہ پہنچا، اس شخص کو اس نے دیکھا شام کو وہ واقعی نشے کر کے بے ہوش ہوا پڑا تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خون کیسے نکالے، لیکن ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آخر اس نے اس کی انگلیوں والی جگہ پہ نیچے سے برتن رکھا اور اس کی 2 انگلیوں کو باقاعدہ کاٹ دیا اور اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو نشے میں دھت پڑا تھا، بے ہوش پڑا تھا، وہ نشے کے اندر بڑبڑانا شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے اس کو اس انداز میں خاموش کرایا کہ منہ کے ہاتھ رکھا اور جلدی سے اس کے ہاتھ کے اوپر پٹی یا کپڑا وغیرہ کس کے باندھ دی تاکہ اس کا خون رک جائے۔ جتنا اس کو ضرورت تھا، کیونکہ یہ زیادہ نہیں چاہیے تھا، تھوڑا سا چاہیے تھا، آدھے کپ کے برابر جو ایک چائے والا کپ ہوتا ہے اس نے نکال لی اور پٹیاں کر دی۔ وہ پیر صاحب کے پاس لے کے گیا اور اسی رات بھی بیٹھ کے اسی طرح وہ وظیفہ کرتا رہا۔ پیر صاحب پڑھتا رہا اور پڑھتے پڑھتے اس خون پہ اس نے دم کیا، خود بھی پیا اور بشیر کو اشارہ کیا، اس نے بھی پیا۔ 2 راتیں وہ اسی طرح پڑھتے رہے۔ پھر ایک رات آئی جس میں پیر صاحب نے اس کو کہا، اب قبر سے ایک مردہ نکال کے لے لاؤ۔ اس نے پوچھا، پیر صاحب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر تازہ مردہ ہے، کھڑیا ہے، ڈانچہ ہے یا کیا ہے؟ پیر نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گا تازی قبر کون سی ہے۔ تازی سے مراد جس کو دفنائے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے ہو۔ اور پیر صاحب نے اس کو بتایا، یہ قبر ہے، اس کے اندر ایک خاتون ہے، اس کو تم کھودو اور اس کے اندر سے کفن میں لپٹی خاتون کو نکال کے لاؤ۔ یہ ایک بھیانک کام تھا، بہت ہی خوفناک کام تھا، لیکن اس کو کرنا تھا، واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ واپسی کا سوچتا تو موت تھی اور پیر اس کو کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ پیر کو جان گیا تھا اتنے عرصے کے اندر کہ وہ بہت ہی سخت مزاج ہے، بہت ہی کم گو ہے، مریدین کا اس کا سلسلہ ہے، اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت ہی خبیث انسان ہے، شکل ایک ایسی بنا کے بیٹا ہے، اندر سے وہ پورا شیطان ہے۔
وہ اس بات کو بہت جلد اچھے طریقے سے جان گیا تھا اور سمجھ گیا تھا میرے پاس راستہ نہیں بچا کہ میں واپس جا سکوں، مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ شام کو وہ پہنچا اور اس قبر کو اب اس نے کھودنا تھا اور اس میں سے اس عورت کے مردہ جسم کو نکالنا تھا۔ اس نے اوپر سے جو اینٹیں ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ کیا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ اب جب زمین بھی اس نے کھود لی اور نیچے اینٹوں کے ساتھ جس طرح اس کو بند کیا گیا تھا، جب وہ پہلی کامتے ہاتھوں کے ساتھ اینٹ اٹھائی نیچے گپ اندھیرے کے اندر جب اس نے ٹارچ ماری تو وہ سیدھا ہو چکا تھا۔ مٹی کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ سفید رنگ کا کفن جو میلا ہو چکا تھا، لیکن نظر آ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اندر لیٹا ہوا ہے۔ اس وقت اس کے دل نے ایسا کہا جیسے یہ ابھی اٹھ کر مجھے پکڑ لے گا، ابھی اٹھے گا اور میری ٹانگ کو پکڑ لے گا، میرے ہاتھ کو پکڑ لے گا، یا جو بھی ہے عورت لیٹی ہے مجھے اٹھ کے کہے گی تو نے تو آج انتہا کر دی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پہلی اینٹ ہٹاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے میلے کفن کے اندر لپٹی لاش نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف پیر کا خوف اس کے دل کے اندر تھا، دوسری طرف وہی جنون تھا امیر ہونے کا۔ تو اس نے باقی اینٹیں بھی ہٹانی شروع کر دی۔ وہ کام بھی رہا تھا۔ اس کو اتنا پتہ تھا کہ اس پیر کے ساتھ وہ جس قبرستان میں آتا ہے یہ غیر آباد سا ہے، کوئی آتا ہے، اور وہ اتنا بھی جان چکا تھا یہ قبر بھی مریدوں میں سے کسی کی ہے۔ اس کو پتہ ہے رات کے اس پیر کوئی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ وہ ساری اینٹیں اٹھا چکا۔ اور اس کے بعد اس نے جھانکا نیچے تو وہ پورا کفن میں لپٹا جسم جو ایک خاتون کا تھا اس کے سامنے تھا۔ اب اس نے اس کو اٹھانا تھا اور وہ ڈر رہا تھا، میں کیا کروں؟ پیر صاحب وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ جب اس نے اس خاتون کی ڈیڈ باڈی کو نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اوپر اٹھایا تو وہ لرز رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا ابھی میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، ابھی یہاں سے کوئی سانپ نکلے گا اور مجھے ڈس لے گا، ابھی یہاں سے بچھو نکلیں گے اور مجھے ڈس لیں گے، یا قبر کا جو میں نے عذاب سن رکھا ہے ابھی میرے اوپر آ جائے گا اور یہ چیزیں مجھے پکڑ لیں گی۔ دھڑکتے دل، کانپتے ہاتھ، لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے جب اس مردے کو اٹھایا تو اس کا جسم ککڑا ہوا تھا، جس سے بہت زیادہ بو پھیلی ہوئی تھی جسم کے سڑنے کی وجہ سے۔ تو اکڑا ہوا سا جسم تھا، وہ ہڈیوں، وہ جسم اکڑ چکا تھا۔ اس نے مشکلوں سے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا، اس کے بعد اس کو گھسیٹا اور اس کو باہر لے آیا اور اسی کمرے میں لے کے گیا۔ اس کے بعد پٹا ہٹا کے اس کو نیچے لے کر گیا تو وہی یہ پیر استاد جی نے اس سے کہا اس کفن کو کھولو۔ وہ بہت گھبرا رہا تھا، وہ بہت ڈر رہا تھا۔ قبر کھودتے ہوئے، اس مردے کو دیکھتے ہوئے، اس کفن کو دیکھتے ہوئے، اس کو اٹھاتے ہوئے، اس کو لے کے آتے ہوئے، لیکن یہ اس سے بھی خوفناک مرحلہ تھا کہ اس کے کفن کو کھولو۔ اس نے پیر صاحب کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے رحم کی اپیل مانگ رہا ہو، اب یہ کام مجھ سے نہ کرائے، ڈر جاؤں گا۔ تو پیر صاحب شاید دوسری دفعہ کہنے کے عادی نہیں تھے، انہوں نے آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کر دیا اس انداز سے جیسے مجھے نہیں پتا، تمہیں کہہ دیا، بس تم اپنا کام کرو، میں دوبارہ نہیں کہتا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کیا حالت ہوگی اس وقت کہ وہ کہہ رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کفن کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی
کافی گل سڑ چکا تھا، عجیب سا اس جسم کا حال ہو چکا تھا۔ وہیں بھی اس کو پیر صاحب نے کہا دل والے مقام پہ جسم کو کھولو اور اس کا دل نکالو۔ جس کو کفن کھولتے ہوئے اتنا ڈر لگ رہا تھا، کیا دل کھولنا اس کے لیے آسان تھا؟ لیکن استاد جی کا حکم تھا۔ اس نے پھر بھی جسم کے اس حصے کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے اندر سے باقاعدہ دل دیکھ لیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی جسم کو اس طرح کاٹا تھا جس میں خون کا قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ خشک ہڈیوں والا جسم تھا، لیکن اس طرح اس نے کاٹا کہ اس کو نظر آ گیا کہ یہ دل ہے یا کیا ہے۔ تو پھر پیر جیسے جانتا تھا اور اس نے اس کی طرف دیکھ کے اس طرح گردن ہلائی کہ ہاں یہی باہر نکالنا ہے، تو اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو چھری سے کاٹ کر باہر نکال دیا۔ اب پیر صاحب کچھ پڑھتے تھے اور اس دل پر پونکتے۔ پیر صاحب نے کہا یہ مردہ یہی رہنے دو، آ جاؤ۔ دائرہ کھڑا کر دیا گیا اور دائرے کھڑے کے اندر ہی اس دل کو بھی رکھ دیا گیا۔ پیر صاحب پڑھتے رہے اور اس دل پہ پونکتے رہے، پڑھتے رہے، پونکتے رہے، یہاں تک کہ اس کا دل کو چبانا شروع کر دیا جیسے وہ دانتوں سے اس کو چبا رہے ہو۔ یہ اس سے بھی ایک خوفناک عمل تھا کہ ایک مردے کے جسم کو نکالنا، اس کے دل کو نکالنا اور اس کے بعد دل کو اس طرح چبانا اور اس کے بعد اس کو بھی دیا بشیر کو کہ تم بھی اس طرح چباؤ۔ بیٹھنے سے پہلے اس کو پڑھنے کے لیے بتا چکے تھے، اس کو چبانے کے لیے کہا، اور اب وہ بھی بیٹا چبا رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خوفناک بھیانک منظر ہوگا۔ ایک ایسا کمرہ جس کے بالکل سامنے ایک قبر ہے، اس قبر کے ساتھ ایک پٹھا رکھا ہوا ہے۔ اس پٹھے کو آپ ہٹاتے ہیں اور اس کے نیچے داخل ہو جاتے ہیں، پٹھے کو واپس اس طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ اس پٹھے کے اوپر مٹی ہے کہ وہ حصہ مٹی ہو جاتا ہے جیسے کچھ نیچے ہی ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ لیفٹ سائیڈ پہ جو کھودی ہوئی قبر ہے اس کے اندر جاتے ہیں تاکہ لائٹ کا بھی پتہ نہ لگے۔ یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے اور دو شخص دائرہ کھڑا کیے وہاں پہ اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک کے ہاتھ میں دل ہے، وہ پڑھتا ہے، پونک مارتا ہے اور اس کے بعد اس کو چباتا ہے۔ دوسرے کو اشارہ کرتا ہے کفن میں لپٹی وہ جو لاش ہے، اس کا کفن کھلا پڑا ہے، وہ جگہ جہاں اس کا دل تھا وہ جگہ بھی خالی ہے۔ چوری سے اس کو کاٹ کے اس طرح نکال لیا گیا ہے۔ اس سے بھیانک منظر اور کیا ہوگا۔ اس قبرستان میں ہر طرف خاموشی تھی سوائے ایک شنگڑ کی آواز کی جو مسلسل شور پیدا کر رہا تھا، یا پیر کا وہ اشارہ جو روشنی میں وہ دیکھتا تھا تو حکم بجا لاتا تھا۔ وہ اسی طرح پڑھتے رہے اور اسی طرح دل کو چباتے رہے۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی، دائرہ کھڑا کیا تو پیر صاحب نے اس سے کہا چلو باہر۔ اس نے یوں اشارہ کیا مردے کی طرف جیسے بغیر منہ سے سوال کیے پوچھنا چاہ رہا ہو اس کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا رہنے دو، اور وہ دونوں استاد اور شاگرد قبر سے دونوں باہر آ گئے۔ تو بہت ہی بھیانک قصہ تھا، وہ سچ میں بھیانک قصہ ہے، مجھے بھی ڈر لگ گیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ اکیلے اور اندھیرے میں بالکل نہ دیکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔